شرم بھی نہیں آتی کہ میری ماں ٹی وی میں آ رہی ہے اور رو رہی ہے اور مجھے یاد کر رہی ہے تو میں چلا ہی جاؤں. ماں میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا. جو ماں دن رات اس کی شکل دیکھ دیکھ کے نا تو خوشی سے یہ کہتی ہوگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بڑھاپے کا آسرا آ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہوگا. اگر کوئی بہت بیمار ہونا تو ساری رات ہم لوگ ان کے ایک ایک سانس گنتے ہیں کہ کتنے سانس اس کے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کتنی دیر کے بعد ان کے سانس آ رہے ہیں. سب کچھ الگ الگ ہو گیا اور بڑھاپے میں ماں بھی الگ ہو گئی. بس اللہ سے دعا کرو کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے نا, اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے. اللہ ان کو نیکی کی اللہ ماؤں کو لمبی زندگی دے. جس طرح سائش جس ہو کی گئی ماں ہے نا. ہیں ابھی بھی اگر کوئی بیٹا پلٹ کے آیا دروازے پہ کھڑا ہوا آپ کے اپنی ماں کو لینے کے لیے؟ نہیں, کبھی نہیں آیا. مر کے جاتی ہیں بیچاریاں. کیا عورت کی زندگی ہے. پتہ نہیں, میں سوچتی ہوں ان کو ماں یاد ہی نہیں آتی کہ کوئی بعض اوقات کوئی ہم لوگوں نے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے تو کبھی کبھار یاد آ جاتی ہے چیز, لیکن یہ تو ماں ہے. آتے ہیں یہ بدبخت لوگ آتے ہیں کبھی؟ بالکل نہیں آتے, بالکل نہیں آتے. یہ زندہ ہیں, یہ لوگ مر گئے ہوں گے. سب زندہ ہے. اس طرح دروازہ کھلتا ہے تو ان کو لگتا ہے شاید میرا کوئی آ گیا. اب بھی اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک آدھ تو آ کے اپنی ماں کو لے جائے, کیونکہ وہ اس کی راہ ابھی بھی دیکھ رہی ہوگی. اگر وہ منہ سے نہیں بول رہی ہوگی, دل سے اور آنکھوں سے بول رہی ہوگی, تمہاری راہ دیکھ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بھی واپس آ جائے. کئی سال میں ان کے ساتھ لیٹی ہوں, کئی سال لیٹی ہوں میں. میرے بیٹے کہتے تھے ماں سردی بڑی ہے اوپر آ جا کر. میں کہتی تھی آؤں گی میں. جی السلام علیکم, عدنان فیصل پوڈ کاسٹ 365 کے ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہیں جو آج کی خواتین کے لیے انسپریشن ہیں, رول ماڈل ہیں. فرزانہ شعیب, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. گڈ ٹو سی یو اگین. بنت فاطمہ, ایک تو بتائیے کہ فاؤنڈیشن کا کیسے آغاز ہوا, کیسے شروعات کی, کیا مقاصد تھے اور کب ہوا؟ اصل میں آغاز تو اللہ نے ہی کیا اور یہ معاملہ بھی اللہ کا ہی ہے. میں نے تو مانگا یہی تھا اللہ سے کہ یا اللہ چار دیواری میں مجھے وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا ہو, بس میں نے تمہیں راضی کرنا ہے. سو فاطمہ نامی خاتون میرے نیبر میں رہتی تھی تو اس کی بالکل لوارث تھی وہ, اس کی ٹانگ فریکچر ہو گئی. میں نے اسے اپنے پاس رکھا اور چونکہ میں بھی اکیلی رہتی تھی تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اور دوسرا میں یہ سوچتی تھی کہ اللہ پاک نے نا ہمیں ایسے دنیا میں نہیں بھیجا ہوا کہ ہم بس دنیا میں آئیں, پڑھیں لکھیں اور شادی کا انتظار کریں, پھر بچے پیدا کریں اور پھر انتظار کریں کہ جی کب موت ہوگی. کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہوا ہے, کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے اصل گھر کی تیاری کریں. سو کسی قسم کا بھی ہو تو بس میں اللہ سے مانگتی تھی, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ پاک نے مجھے اس طرح نواز دینا ہے. تو بس اس طرح وہ فاطمہ کو دیکھ کے نا تو دو عورتیں بلڈنگ سے آئیں, انہوں نے بولا کہ آپ نے فاطمہ کو رکھا ہوا ہے, آپ بڑا گھر لو اور ہمیں بھی رکھ لو. چونکہ ان کی فیملیاں تھیں تو وہ اکیلی رہتی تھی, وہ دونوں خاتونیں ایجڈ تھی وہ. تو پھر مجھے لگا کہ جو میں مانگتی ہوں یہ وہی ہے. میں نے اپنے دونوں بیٹوں سے مشورہ کیا کہ ایک گھر لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ پھر 5-6 یا 7 عورتیں اس طرح رکھ لیں گے اور بہویں بھی آئیں گی, وہ خدمت کریں گی, میں بھی کروں گی, آپ تو کام پہ ہو. تو اس طرح کر کے, لیکن بچوں کے ساتھ, دونوں بیٹوں کے ساتھ میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ لوگوں کے جو بچے ہوں گے, بیویاں ہوں گی, وہ ان ماؤں کے ساتھ رہیں گی. اگر خوشی سے رہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں رہیں گی تو پھر وہ آپ لوگ الگ چلے جانا. تو اللہ نے ان ماؤں کے لیے اچھا کرنا تھا, بہتر کرنا تھا, تو میری بہویں بھی, بیٹے بھی, سب مل کے تو ان ماؤں کی خدمت کرنا شروع ہو گیا. سو یہ مائیں راضی ہوتی ہیں میری پوتے پوتیوں کو دیکھ کے. 2007 سے یہ سٹارٹ ہے اور ماشاءاللہ اب تو قافلہ بن گیا. اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے اور میں کراچی میں ہوں. اچھا, زیادہ آپ کے پاس مائیں جو صرف عورتیں, ہمارے دین میں مرد جو ہوتا ہے وہ نامحرم ہوتا ہے عورتوں کے لیے, چونکہ ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں نا. جی ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں. ہمارے پاس لاہور میں میری بیٹی رہتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اسلام آباد میں میری بہو رہتی ہے فیملی کے ساتھ, اور میں, میرا بیٹا, بہو ہے, 4 پوتی ہیں میری ماشاءاللہ. تو ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں. تمغہ امتیاز آپ کو نوازا الحمدللہ گیا الحمدللہ آپ کے کام کی وجہ سے, ورنہ لوگ یہاں پر ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں.
آپ نے اتنا جدوجہد کی وہ بھی لوگوں کے لیے کی, پیسوں کے لیے نہیں کی. بالکل. تو یہ جو آپ نے جب اسٹارٹ کیا نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اگین, جی, تو یہ قافلے کو مینیج کیسے کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کروا ہی رہا ہے آپ سے, لیکن وسیلہ کیسے بنتا ہے اور کیسے چلتا ہے یہ آپ کا؟ ہاں, آپ جانتے ہو کہ میرا خیال ہے کہ میں کبھی باہر نہیں نکلی نہ کبھی, حالانکہ ماشاءاللہ ایک اچھی جگہ بھی ہم لوگ رہتے ہیں, اچھے لوگ میرے پاس آتے ہیں, بڑے پیارے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نکلو گھر سے, کلب جوائن کرو, پارٹیوں پہ آؤ, لوگوں سے ملو تاکہ آپ کو فنڈ زیادہ اکٹھے ہو. اور میں مانگتی نہیں ہوں, میں کہتی ہوں کہ اللہ نے چونٹی کو غار میں رزق اگر پہنچانے کا وعدہ کیا تو یہ تو پھر انسان ہے, اور پھر مائیں ہیں جو کہ اللہ نے اپنے آپ کے ساتھ جوڑا ہے کہ میں 70 ماؤں کے برابر ہوں. تو اللہ تو نہیں روک سکتا نا, اللہ اپنے بے شک چھوڑ دے, اللہ نہیں چھوڑتا کسی کو اکیلا. تو پھر ماؤں کو جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, یہ ماؤں کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں؟ کیسے صبح وقت ہوتے ہیں جن کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ماں کس طرح راہ دیکھتی ہے, ماں کس طرح پالتی ہے, پیدا کرتی ہے, اور پھر جب اسکول جاتے ہیں تو آتے جاتے دعائیں دیتی ہے, پھر نوکریاں ڈھونڈتے ایسے آتے ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں, ہائے اللہ, ان کی آنکھیں, ان کے ہاتھ نہیں جھکتے, اور ابھی تک بھی ان کے ہاتھ ویسے ہی اٹھے ہوئے ہیں کہ کب کوئی آئے گا تو ہمیں لے کے جائے گا یا ملنے ہی آ جائے. ابھی تک وہ انہی دعاؤں میں ہے, کب کوئی آئے گا ان کو لے کے جائے گا اور مل کے جائے گا. اور کیا بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو اندازہ ہی نہیں جب وہ اوپر جائیں گے کیا جواب دیں گے اپنے اللہ کو, اور وہ کیسے سکون پائیں گے اس دنیا میں, کیسے وہ 4 پیسوں میں گم ہو گئے ہوں گے اس وقت, ان کو اندازہ ہی نہیں. جب ان کی اپنی اولادیں بڑی ہوں گی تو ان کے ساتھ کیا کریں گے, اور جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے ان کو ان کے ہاتھ نظر نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہی مکافات عمل ہے, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. وجوہات کیا نظر آئی زیادہ آپ کو اس سچویشن میں, جو آپ نے ریڈ کیا ہوگا, آپ نے ان سے سنا ہوگا, کیا زیادہ وجوہات ہوتی ہیں اس معاشرے کی؟ کیا ہماری وجہ یہی ہے کہ جی میں یہ کہتی ہوں کہ جس طرح آپ کا بچہ ہے نا, بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے, تو جس طرح وہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ میں پوری توجہ جو ہے نا اپنی ماں اور باپ کی لوں. اسی طرح بڑھاپے میں ماں اور باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میری اولاد نہ توجہ دے, وہ والی توجہ جو کہ میں نے ان کو دی, جو میں نے تھوڑا کم ہی مانگتے ہیں, جو انہوں نے دیا ہوگا اس کا تو ہم ہمارے سر 10% بیچارے نہیں مانگتے, بہت کم مانگتے, وہ پیار ہی مانگتے ہیں ہم سے, ان کو نہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اب چاہیے. اگر بہو یہ کہہ دے کہ یا بیٹی یہ کہہ دے کہ ماں تو پانی بہت ضائع کرتی ہے, ماں تو ہر بات میں بولتی ہے, ماں چپ کر کے بیٹھ جا, تو ہر بات میں بولتی ہے, یا ماں فلاں بیٹی کی طرف چلی جا, میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تمہارا, تو وہ ماں تو زمین مانگے گی کہ زمین پھٹے تو میں اس کے اندر چلی جاؤں. ہوئے جب یہ بیٹیاں خود بڑی ہوں گی اور یہ بہوؤں کی خود جب یہ مائیں بنیں گی اور ان کے ساتھ یہی جواب ان کو ملے گا تو ان کے ساتھ کیا گزرے گی, یا ان کو لگتا ہے ایسا میں ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں, یہ بس گم ہے. اب یقین کرو کہ میرے پاس ماشاءاللہ اتنی مائیں ہیں کہ اگر وہ میرے گھر رہ کے الگ الگ گھروں سے آئی ہوئی ہیں, اگر وہ یہاں رہ کے ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتی, لڑتی جھگڑتی نہیں ہے, تو اپنے گھر میں کیا کرتی ہوں گی؟ وہ تو اپنا گھر ہے, اپنے بچے اپنے پوتے پوتی ہیں, اپنی بہو کو جو بڑے پیار سے وہ لے کے آئی ہے, تو وہ کیا تنگ کرتی ہوگی؟ آتے ہیں یہ بدبخت لوگ آتے ہیں کبھی؟ بالکل نہیں آتے, بالکل نہیں آتے. یہ زندہ ہیں, یہ لوگ مر گئے ہوں گے؟ سب زندہ ہے. نہیں, مرے ہوئے ہیں. ہاں, زندہ مڑے ہوئے ہیں, زندہ مرے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو کدھر. یہ تو مطلب کل کسی نے وہ آپ کو اندازہ ہوگا مدرس ڈے منایا جاتا ہے, تو میں نے کہا کہ بھلا ماؤں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا, ماؤں کا ایک ایک پل ہوتا ہے. ماؤں کے لیے کوئی دن بنایا گیا ہے کہ یہ دن ماں کا ہے؟ ماں کو تو روز کا ہی کوئی دن ہوتا ہے نا. وہ ماں جو آپ کا روز کا دن بناتی ہے, اس کے لیے آپ نے ایک دن فکس کیا ہوا ہے کہ آپ اس دن آپ اس کو پیار کریں گے, یا کوئی جس طرح شب بارات پہ اور عید پہ اور ان محرم میں یہ لوگ نا قبروں پہ جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اپنے مرے ہوئے کی قبر پہ آئیں یا پھول چڑھائیں, ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ فلاں نہیں آیا, لیکن اپنی ماں جو ہوتی ہے نا وہ دوسروں کے در پہ پڑی ہوتی ہے, اس کو ملنے نہیں آتے, لیکن مٹی والی وہاں قبروں پہ چلے جاتے ہیں. اور اس ماں کو مرنے کے بعد پھر شاید کبھی کبھی احساس آتا ہے, پھر یاد آتی, ٹھوکر لگتی ہے, پھر لکھواتے ہیں قبروں کے پیچھے پیاری ماں. تو قبروں پہ لکھوانے سے بہتر نہیں ہے. بالکل جھوٹ ہے, بالکل جھوٹ ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ اس ماں کو جس کو آپ نے کبھی عزت نہیں دی. اچھا, مانگتی بھی ہم سے کیا ہیں لوگ؟ ٹائم مانگتی ہیں, بس صرف ٹائم مانگتی ہیں, اور اچھا اخلاق مانگتی ہیں اولاد سے, جو کہ انہوں نے اب خود دیا ہوتا ہے ان کو.
جو خود دیا ہوتا ہے. اب میری پوتی ہیں ماشاءاللہ, وہ مجھے کہیں گی امی یہ کر دیں, وہ کر دیں, یہ کر دیں, تو میں فوری کرتی ہوں کہ نہیں. اور میں ان سے بھی پوچھتی ہوں, جس طرح میں کہتی ہوں یہ میری اولاد ہے اور میں ماں ہوں ان سب ماؤں کی نا, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو آج کیا کھانے کا دل کرتا ہے, آج میں خود اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاؤں گی, کیونکہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاؤں تاکہ یہ خوش ہو نا, یہ موت نہ مانگے. کیونکہ جب میری فاطمہ تھی نا میرے پاس, تو میرے ہی کمرے میں وہ سوتی تھی, یہ میرا بیڈ تھا, ساتھ میری فاطمہ تھی, تو رات کو نا موت مانگتی تھی, یا اللہ موت دے, یا اللہ موت دے. تو میں کہتی ہوں کہ ہم بھی عورتیں ہیں, کوئی ٹائم ایسا نہ آئے کہ ہم بھی موت مانگے اولاد کے ہاتھوں کہ یا اللہ موت دے. بس یہی میری کوشش ہے کہ دنیا سے راضی ہو کے جائیں. اللہ نے بڑی پیاری دنیا بنائی ہے, رشتے بڑے پیارے بنائے ہوئے ہیں. ان رشتوں کی نا جو اللہ نے بنائے ہوئے ہیں اس کی بہت بڑا حساب ہوگا, یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, بہت بڑا حساب ہوگا. ایسا دنیا میں گم ہے نا, ایسی دنیا کی بستی میں, موبائل میں, ان چیزوں میں گم ہے, پارٹیوں میں, کھانے میں, جانا آنا, ایسا گم ہے نا کہ ان کو نہ رمضان کا پتہ ہوتا ہے. اچھا, ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ میری ماں ٹی وی میں آ رہی ہے اور رو رہی ہے اور مجھے یاد کر رہی ہے, تو میں چلا ہی جاؤں. یہ تکلیف ہوتی ہے. اور ایسی صابر مائیں ہیں نا, ایسی صابر مائیں ہیں کہ مجھے ان کا صبر دیکھ کے نا ان اولادوں پہ نا ترس آتا ہے کہ یہ تو جنتی ہیں, کیونکہ یہ نا 4 دیواری میں ہیں, یہ جنتی ہیں. میرے گھر میں کوئی ایسا ٹائم اب نہیں بھی ہے اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک آدھ تو آ کے اپنی ماں کو لے جائے, کیونکہ وہ اس کی راہ ابھی بھی دیکھ رہی ہوگی. بالکل اگر وہ منہ سے نہیں بول رہی ہوگی, دل سے اور آنکھوں سے بول رہی ہوگی, تمہاری راہ دیکھ رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب بھی واپس آ جائیں. اس طرح دروازہ کھلتا ہے تو ان کو لگتا ہے شاید میرا کوئی آ گیا, میرا کوئی آ گیا, کوئی مجھے لینے کے لیے آ گیا واپس. نا وہ کوئی نہیں ہوتا, کوئی نہیں ہوتا. ایون کے بیٹے کہتے ہیں کہ ماں میں تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتا, حالانکہ وہ ماں میرے پاس ہے, اتنی ماؤں کے پاس رہتی ہے. تو آپ سوچو کہ جب ماں کے منہ پہ وہ اس نے کہہ دیا کہ میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا, تو ماں پہ کیا گزرتی ہوگی. جو ماں دن رات اس کی شکل دیکھ کے نا تو خوشی سے یہ کہتی ہوگی, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے بڑھاپے کا آسرا آ گیا. بڑا مشکل ہوتا ہوگا. بڑی مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں تو بہت بڑی مشکل میں ہوں. میں ان کو دیکھ کے نا تو مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی, میں ڈر جاتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ کوئی اٹھ گئی ہے, کوئی سوئی نہیں ہے. اگر کوئی بہت بیمار ہونا تو ساری رات ہم لوگ ان کے ایک سانس گنتے ہیں کہ کتنے سانس اس کے ہیں, کتنے آ رہے ہیں, کتنی دیر کے بعد ان کے سانس آ رہے ہیں. بس اللہ سے دعا کرو کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے نا, اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے, اللہ ان کو نیکی کی اللہ کو لمبی ہدایت. زندگی دے. جس طرح سائشی ہو گئی ہے نا, ابھی بھی ابھی بھی ان کی ہر کمرہ الگ ہے, ہر باتھ روم الگ ہے, سب کچھ الگ الگ ہو گیا, اور بڑھاپے میں ماں بھی الگ ہو گئی. جب اکٹھے رہتے تھے بہت اچھا ٹائم تھا. میں نے اپنا وہ دور دیکھا کہ ہم لوگ گلی محلوں میں رہتے تھے, ہمارے محلے کا کوئی بزرگ چلتا تھا نا تو ہم لوگ اپنا سانس روک لیتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے. کیا ہو گیا اچانک, پتہ نہیں کیا ہو گیا. میرا حال ہے کہ دور لگ گئی تعلیم کی اور آگے جانے کی, اکیلا رہنے کی, کمرہ نہیں شیئر کرنا کسی کے ساتھ, باتھ روم نہیں کرنا, رشتے بھی شیئر نہیں کرنے, بس یہ فالتو ہے. اب سب سے پہلے تو ماں ہی فالتو لگتی ہے یا باپ فالتو لگتا ہے. جب تک باپ زندہ ہوتا ہے نا تب تھوڑا ڈر ہوتا ہے, اولاد کو تھوڑا, بہو کو بھی ڈر ہوتا ہے. جس وقت بیوی کا سر سے نا سایہ اٹھ جائے نا تو وہ بیچاری بالکل اکیلی رہ جاتی ہے. کیا عورت کی زندگی ہے. شوہر کے ساتھ پھر بھی مضبوط ہوتی ہے وہ جیسا بھی ہو, کیونکہ بچوں کو ڈر ہوتا ہے. جی, بچوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارا باپ ہے. لیکن جو ہی باپ سر سے گیا اور ماں جو ہے نا وہ بالکل فالتو لگی. وہ ماں جس نے ہمیشہ, کیسے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ہر چیز کر رہی ہوتی ہے نا, اٹھانا بٹھانا. بیٹا ماں تو دعائیں ہر وقت یہی مانگتی ہے کہ میرے بڑھاپے کا آسرا ہو, میرے گھر بیٹا ہی ہو,
میرے گھر بیٹا ہو, میرے بڑھاپے کا اور وہی بیٹے بڑے ہو کے پھر کیسے بیٹے مانگ رہے ہوتے ہیں نا, 5 6 7 بیٹیاں پیدا کر دیتے ہیں صرف ایک بیٹے کے لیے. ہاں, بیٹے کے لیے اس عورت پہ بھی ظلم, اور وہ 6 8 بیٹیوں کی جو شادیاں کراتے ہیں بالکل ان کے لیے لڑکے ڈھونڈنا, ان کے لیے پیسے کرنا, صرف ایک اس بیٹے کے لیے جس کے لیے سوچتے ہوں گے بالکل سارا یا ہمارے لیے ہمارے بڑھاپے میں ہمیں شاید تھوڑا سا آگے پیچھے کر دے گا, یہی اور وہی آگے پیچھے آخر میں ایک لڑکی لے کے جاتی ہے, پھر وہی لڑکی کل ماں بنتی ہے, پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. یہ کیسے سمجھائیں ان لڑکیوں کو؟ کیسے شروعات جب آپ نے کی تو شروع میں کیا چیلنجز ہیں آپ کو, کیا مسئلے ایسے کیا چیلنجز آپ کو مسئلے مسائل آئے شروع میں؟ مسئلے کافی زیادہ ہمیں ہوئے کیونکہ ہمارا حلقہ باب نہیں ہے, بیٹوں کے کوئی دوست وہ چاہیے وہ کوئی نہیں, اور چونکہ میں پنجاب سے ہوں اور ہم لوگ کراچی آ گئے, کراچی میں کوئی نہیں, میری زندگی میں دوست کوئی نہیں ہے, میں نے سہیلی بنائی نہیں, ابھی تک بھی وہی سارا میرا وہی حال ہے. تو بس میرا توکل پورا میرے اللہ پہ تھا, تو میرے اللہ نے رستے بنائے اور یہ بنتے گئے, اور یہ کارواں بنتا گیا. اب آپ کو فنڈ میں تھوڑی مشکلات ہوتی ہوں گی کیونکہ لوگ ہیں مینیج کرنا ان کو. رمضان میں آپ ان کے لیے, مجھے پتا چلا کہ رمضان میں آپ ان کے لیے خود چیزیں بناتی ہیں, آپ کا اپنا روزہ ہوتا ہے, آپ پھر بھی ان کے لیے چیزیں کر رہی ہوتی ہیں. سحری افطاری میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, میں سحری افطاری خود بناتی ہوں, اور وہ جس طرح وہ خوشی سے سحری کرتی ہیں, خوشی سے افطاری کرتے ہیں, اب سوچو کہ میرے لیے کتنی دعائیں ہوتی ہوں گی اور میں کتنی اندر سے خوش ہوتی ہوں, مجھے رات کو نیند بھی اچھی آ جاتی ہے. اور اس بار میں نے سوچا شاید میں 3 بجے نہ اٹھوں, کیونکہ ہماری گیس 3 بجے آتی ہے, تو میں شاید میں 3 بجے نہ اٹھ سکوں, لیکن پچھلے سال سے زیادہ انرجی آ گئی ان کی دعاؤں سے کہ امی نے پورا مہینہ اب سنبھالنا ہے ہمیں نا, امی کے ہاتھ کا کھائیں گے. پھر فرمائشیں ہوتی ہیں, امی آج یہ بناؤ, آج آلو والے پراٹھے بناؤ. میں باہر سے نہیں منگواتی نا, میں کوئی سموسا پکوڑے یہ وہ, میں ہر چیز میں خود کرتی ہوں. آپس میں ان کی بانڈنگ ہو گئی ہے؟ ہاں بہت زیادہ. اور آپشن تو ہے ہی نہیں ہے, رات کو اٹھ کے ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتی ہیں, نماز کے لیے اٹھاتی ہیں, کوئی باتھ روم سے جلدی نہ نکلے تو پیچھا کرتی ہیں, پھر دوسروں کو بلاتی ہیں کہ آؤ دیکھو, کیونکہ اس عمر میں کسی کو فٹس آ رہے ہیں, کوئی گھٹنوں کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا, تو کافی اچھی دوستی ہے. بندہ کرے تو کیا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ان کو چھوڑا ہوگا, ان شوہروں کا, ان بھائیوں کا, کیا ان کچھ نہیں, اللہ ہی ہدایت دے تو بہتر ہے. نہیں تو جتنا گورنمنٹ کو بندہ بولے ان سب کو اٹھائے, اب کیا کرے بندہ, جتنا ہم لوگ کھل کے سامنے آ کے تو التجا کرتے ہیں نا کہ اللہ کے واسطے یہ ادارے بند کرواؤ, اپنی ماؤں کو, اپنی دعاؤں کو, اپنی جنتوں کو گھر سے نہیں نکالو, تو کم سے کم تھوڑی تو شرم آنی چاہیے نا, لیکن وہ بھی نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ دل کالا ہو گیا نا, دل ہے ان کو دین کی سمجھ نہیں, بالکل نہیں ہے دل کالا تو تب دل تو ماں ہے, ماں کا گھر ہے نا, ماں ہوتی ہے دل میں. میری ماں ہے, میری ماں میرے دل میں, میرے دماغ میں, میرے پورے خون میں ہے. میں ایک پل, ایک منٹ اپنی ماں کو فون کرتی ہوں اور ماں کا خیال کرتی ہوں. میں کہتی ہوں پہلے میری ماں کا میرے سے حساب ہوگا, یہ تو دنیا کا انعام ہے جو مجھے ملا ہے, لیکن آخرت میں پہلے میرے رشتوں کا ہوگا, میری بہن, میری ماں جس سے خوش ہوتی ہے اس کا خیال کرنا. اور الحمدللہ میرے ماشاء اللہ بیٹے بہت اچھے ہیں, میری بہویں بہت اچھی ہیں, اور آپ نصیب والی اللہ کی بہت, ورنہ تو بہت. اچھا جی, یہ جب دعائیں کر رہی ہوتی ہیں ساری زندگی ان کو, جب ان کو باہر چھوڑتے ہیں تو ان کو وہ دعائیں یاد نہیں آتی, جب نکل رہے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا, یا یہ بیویاں نا چینج کر دیتی ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں, میں نہیں مانتی کہ بیویاں چینج کریں گی, میں تو کبھی نہیں مانتی. وہ کیا بات کہ بیویوں کو اپنی مائیں کتنی اچھی لگتی ہیں, تو آپ اپنی ماں کیوں چھوڑتے ہو؟ بیویوں کو اپنی ماں کتنی اچھی لگتی ہے نا, آپ اپنی ماں کو کیوں چھوڑتے ہو, یہ سوال ہے نا. ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ ہاتھ نہیں ہے اب؟ بالکل نہیں آتا. کتنا بڑا جھوٹ لکھواتے ہیں نا قبروں پہ. بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, پیاری امی جان, ایسے ہی ہے, بڑا لکھوا دیتے ہیں, ماربل کی قبروں کے اوپر لکھوا دیتے ہیں, سب کچھ بڑی قبریں بنا دیتے ہیں. اچھا, جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بڑی عزت سے لے کے جاتے ہیں, 10 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں سب کو بلاتے ہیں, دیکھو جی ہم نے دفنا دیا. اس سے پہلے کچھ پتہ نہیں ہوتا. ٹھوکر پہ یاد آتی ہے ان کو, ہے تو انسان ہی, گوشت کے تو بنا ہوا ہے, دل تو ہے, لیکن نہیں ہے. جس نے اپنی ماں کو نکال دیا,
تو اس کے پاس اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کو ٹھوکر لگتی ہے. ذہنی توازن تو ان کا خراب نہیں ہوتا ہوگا, یا وہ بھی ٹھیک ہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سمجھدار وہی ہیں, ہم لوگ بیوقوف ہیں. وہ سمجھدار ہے جنہوں نے ماؤں کو نکالا ہوا ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, بیوی اور بچوں کو رکھ لیا اور ماں کو, ماں ہی تنگ کرتی ہے نا. گھر میں بلیاں. کبھی آپ ان سے ملی ہیں؟ ہاں, جب یہ لوگ چھوڑنے آتے ہیں تو بالکل ملتی ہوں میں. کیا بکواس کرتے ہیں؟ 20 کیوں بہانے ہوتے ہیں ان کے پاس. کوئی تو اپنی ماں کو ماں بھی نہیں کہتا. کوئی کہتا ہے کہ میری ماں کی جاننے والی ہے, کوئی کہتا ہے میری خالہ ہے, کوئی کہتا ہے میری پھپھی ہے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ماں ہی بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی تھی یا میرا بیٹا تھا. بے شرم اور بغیرت قسم کے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہوں گے تو. بالکل. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی ماں کے نام کا نا ان کو ڈونیشن دیتے ہیں, اور انہوں نے ان ماؤں کی ذمہ داری بھی لی ہوئی ہے, اور ان کو اللہ ان کو اور دے گا, اللہ ان کو اور دے گا. جن بیٹوں نے ان ماؤں کی ذمہ داریاں بھی لینی ہے نا, اللہ ان کو اور دے گا, بہت دیتا ہے اللہ ان کو دیتا ہے. اور جنہوں نے چھوڑے ہیں نا, شاید وقتی طور پہ خوش ہوں, شاید نظر آ رہا ہوگا ان کو بھی, دیکھ رہے ہوں گے. کوئی نہیں خوش ہوتے, بے چین ہی رہتے ہیں. کوئی میں دیکھتی ہوں شکل, ہاں ان کی شکلیں پہ نور ہی نہیں ہے. اوہ کیا بات, ان کی شکلوں پہ نور ہی نہیں ہے, چاہے بیٹی ہے چاہے اور ذہنی بیماری میں تو ہوں گے ہی ہوں گے. کسی کے 8 بیٹے ہیں, کسی کی 4 بیٹے ہیں, کسی کی 6 بیٹی ہیں, کسی کے 8 بچے ہیں. تیار رہیں. ہاں تیار رہیں, تھوڑا سا اور انتظار کریں, آپ کو تارے دکھائیں گے. نہیں, میں سوچتی ہوں ان کو ماں یاد ہی نہیں آتی کہ کوئی بعضوں کا تو کوئی ہم لوگوں نے کوئی چیز رکھی ہوتی ہے تو کبھی کبھار یاد آ جاتی ہے چیز, لیکن یہ تو ماں ہے, یہ تو ماں ہے. تین سال 6 سال ہو گئے ہیں کہ ماں کو فون کر کے نہیں پوچھا, اور وہ جب آپ گھٹ گھٹ کے روتی ہیں نا, اندر ہی اندر روتی ہیں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں دعا کرتی ہوں تو آنکھیں بند کر کے کرتی ہوں, جب آنکھ کھلتی ہے تو ہر ماں کو دیکھ کے میری چیخیں نکلتی ہیں. وہ پھر مجھے چپ کرواتی ہیں, امی آپ چپ کر جائیں, امی آپ چپ کر جائیں. میں ان کی خوشی کے لیے نا ان کو 6 سال سے نا عمرہ کروا رہی ہوں. ہاں, اسلام آباد سے بھی, لاہور سے بھی, کم سے کم میرے پاس اس وقت 200 سے زیادہ مائیں ہیں تینوں سینٹروں پہ. کیسے وہ بیٹے جو آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, الحمدللہ, وہ کیسے آپ سے اور تعاون کر سکتے ہیں, کس طرح آپ کو اپروچ کریں, کیسے آپ تک پہنچیں؟ منت فاطمہ فاؤنڈیشن ہے, آپ کا نمبر ہی ہم اس پہ لکھیں گے ضرور, تاکہ آپ کو جتنا ان ماؤں کے لیے سپورٹ کر سکیں. 2025 میں ہم لوگ 7واں قافلہ لے کے جا رہے ہیں, اور اب یقین کرو جو پچھلی ہو کے آ گئی ہیں نا, وہ نئی والیوں کو اپنے قصے وہاں کی ہر چیز بتاتی ہیں, تو ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے اندر سے نا کہ اچھا ہم بھی جا رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں. کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہے, جن کا ہوتے ہوئے بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے, تو سارا دن اپنی باتیں بتاتی ہوگی کہ میرا بیٹا یہ, میرا بیٹا یہ, وہ بتاتی میری بہو, میرا بیٹا, میری بیٹی, اپنی باتیں سارا دن. میں نے زندگی میں اپنے میاں کے ساتھ دنیا گھومی ہے. ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تھیں, 4 ویلر تھی, اور سوئی گیس کے محکمے میں انجینئر تھی. یعنی کہ بہت بڑی سٹوری ہیں. انڈیا سے اتنی علی گڑھ یونیورسٹی کی پڑھی لکھی کہ وہ. یہ ہوتا کیا ہے, یہ بیٹا تو بہت اچھا ہوتا ہے, یہ اچانک اس کو ہو کیا جاتا ہے؟ میں نے بتایا, یہ لڑکی آنے سے ہوتا ہے یا ویسی کچھ ہو جاتا ہے, یا کیا ہوتا ہے یہ مخصوص بیٹوں کو؟ یہ کچ جو ہوتی ہے نا, وہی لڑکی آنے سے ہوتی ہے, بیوی کے آنے, اس سے پہلے تو ماں کے صدقے واریاں. لڑکی کے سروں پہ کیسے چڑھ جاتی ہے اتنی کہ ماں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں, لڑکی امپورٹنٹ ہو گئی؟ یہ بیٹے کو چاہیے نا کہ صرف ایک چیز دیکھ لے کہ اگر میری بیوی کو اپنی ماں زیادہ پیاری ہے تو مجھے اپنی ماں کیوں نہیں پیاری. میں بیوی کا قصور سمجھتی نہیں ہوں, بیٹوں کا ہے, بیٹوں کا قصور ہے, میں نہیں سمجھتی. بیٹوں کا ہے. ماشاء اللہ میرے بیٹے مجھے پھول بھیجیں, مجھے کہیں لے کے جائیں, ان کی بھی بیوی ہیں, وہ بھی انسان ہیں اور اسی دنیا کی ہیں. ہو سکتا ہے, کہتی ہوں ہو سکتا ہے, میں نے کبھی سنا نہیں ہے, لیکن میرے بیٹے میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے مجھے یہ سمجھا ہوا ہے جیسے تلی کا چھالا ہوتا ہے کہ اگر اس کو ذرا بھی ایسے کیا نا تو یہ اس کو بڑی تکلیف ہوگی. وہ بھی اسی دور کی بہو ہیں میری, اسی دور کے میرے بیٹے ہیں. 3 شہروں سے آپ کر رہی ہیں ابھی اس وقت؟ جی بالکل. آگے بھی آپ کا جانے کا ہے ملتان, فیصل آباد؟ نہیں بالکل نہیں, جہاں میری فیملی نہیں ہوگی میں نہیں کروں گی.
کیونکہ یہ فیملی سپورٹ کے بغیر آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. ہاں یہ میرے ادارے نہیں ہے, یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. بڑھاپے میں یا بچہ چھوٹا ہو, جب تک ماں پاس نہ ہونا تو ان کی پرورش اچھی نہیں ہوتی. ان کے لیے زمین سے ایک چھلکا اٹھانا, کاغذ اگر پڑا ہوا ہے وہ اٹھانا, وہ بھی میرا فرض ہے. ان کی صفائی ستھرائی, ہائیجین, ان کا کھانا پینا, جو دوپہر کو روٹی نہیں کھا سکتی ان کو کھچڑی, ان کا میل کس طرح پورا کرنا ہے تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے. رات کو جو نہیں کھا سکتا اس کو ساگودانہ دینا, پورج دینا ہے. اگر میری فیملی میں کوئی نہیں ہوگا تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی. مجھے چاہے کو اربوں دے دے میں کبھی نہیں کروں گی, کیونکہ اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے. کوئی بیٹا پلٹ کے آیا دروازے پہ کھڑا ہوا آپ کے اپنی ماں کو لینے کے لیے؟ ایک آدھ لے کے نہیں, کبھی نہیں آیا. مر کے جاتی ہیں بیچاریاں, کبھی کوئی نہیں لینے آیا. ایک آدھ وہ بھی اس طرح ہوا کہ اگر وہ اکیلی گھر سے آ گئی ہے نا تو سب سے پہلے ان کے بیٹھے ہوئے فارم فل کرنے سے پہلے ان کے گھر فون کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ ہمارے پاس آ گئی ہیں, اکیلی آئی ہیں, ہم لوگ اکیلے نہیں لیتے, آپ آؤ آ کے فارم فل کرو. پھر ماں شرطیں رکھتی ہے, تو پھر جاتی ہے ساتھ. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو گے تو آپ جا سکتے ہو, نہیں تو یہ زبردستی آپ کو نہیں لے کے جا سکتا. چلیں اتنا تو اس کو ایک ملتا ہے کہ آپ کا سہارا تو وہاں تو مل جاتا ہے, ورنہ یہ تو وہ لوگ ہیں لے بھی زبردستی بھی لے جائیں گے تو سے پکڑ کے. کم سے کم آپ کے پاس اتنا تو وہ ہے. الحمدللہ. آپ کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس میں, مطلب کہ نہیں, کوئی بھی چیز نہیں کرتی گورنمنٹ؟ کوئی بھی نہیں, کوئی ہاسپٹل نہیں, کوئی گورنمنٹ نہیں, کوئی نہیں. بس جو دیکھتے ہیں ان ماؤں کو, جو پیار کرتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ, وہ ان ماؤں کی اولاد بنی ہوئی ہے, بیٹے بنے ہوئے ہیں, بیٹیاں بنی ہوئی ہیں. اور دوسری وہ جو ان کی ایج کی ہیں اور گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, یعنی کہ فیملی کے ان کے ساتھ اچھے ہیں, لیکن وہ عزت لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ہیلپ کرتی ہیں ان کی. یہ بھی اسٹوریاں درد سمجھتی ہوں گی نا. ان کو تو درد یہ بھی بہت اسٹوریاں ہیں, ان کو تو درد پتہ ہوگا. اپنا دوسروں کو تو آپ خیال رکھتے ہیں, آپ کی خود کی ایج بھی زیادہ ہے, اپنا خیال کیسے رکھتی ہیں؟ آپ بھی تو ایک ماں ہیں, آپ کا خیال بھی تو. میرا اللہ رکھنے والا ہے, اور دوسرا یہ مائیں ہیں جو مجھے دیکھ دیکھ کے جیتی ہیں. میری ماشاءاللہ 63 ایج ہے اور میں بالکل جوان, اپنی بہو سے بھی جوان ہوں میں. ماشاءاللہ آپ رکنے والی نہیں ہیں. الحمدللہ. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس کا بھی کام تھوڑی ہوگا, یہ تو آپ کے لیے بس سب کچھ یہی ہو گیا, زندگی ہو گئی. ہاں فیملی بن گئی, میری زندگی ہے. ان کا درد جیسے آپ کہہ رہی رات کو آپ کو ہوتا ہے دیکھنا کسی کو ہلانا. بالکل یہ میری زندگی ہے. سردیاں آتی ہیں تو ان کو ہوش نہیں ہوتی کہ ہماری ماں جو ہے نا وہ اتنی سخت سردی ہے, پتہ نہیں کسی نے ان کے اوپر چادر بھی دی ہوئی ہے کہ نہیں دی ہوئی. ہم لوگ غیروں میں چھوڑ کے آئے ہیں اپنی ماں کو, کسی نے چادر بھی دی ہے کہ نہیں دی. اور آپ کو پتہ ہے کراچی کی سردی کیسی ہوتی ہے, اسلام آباد کی کیسی ہوتی ہے, لاہور کی کیسی ہوتی ہے. سردی ہو گرمی ہو دونوں طرف, رمضان ہو سحری ہو افطار ہو, عید ہو شبرات ہو. عید والے دن کیسے ہوتا ہوگا ان کو صبح صبح؟ بس عید والا دن ان کو پہلے تو سب پورا رمضان میں ان کو نئے کپڑے پہناتی ہوں. میں ابھی سے میں نے تیاری عمرے کی شروع کی ہوئی ہے. ایک عورت کے 15 سوٹ سلواتی ہوں میں عمرے کے لیے. 12 دن ہم لوگ رہتے ہیں, تو پھر ساتھ ہی میں رمضان کے شروع کروا دیتی ہوں. جو نمازی پرہیزگار ہیں عورتیں, کم سے کم وہ کراچی میں جو ہیں میرے پاس اس وقت 40 ہیں, تو وہ سارے روزے رکھتی ہیں, تہجد, تراویحاں, قرآن پاک. تو ان کے لیے بس یہی ہوتا ہے کہ عید والے دن نہائے, صبح سوئیاں کھائیں. پھر میں عید والے دن بھی میں کھانا بناتی ہوں اسپیشل خود ان کے لیے نا, تو بس وہ کھانا میں کھانے کے بعد جا کے اپنی تیاری کرتی ہوں, اپنا روم صاف کرتی ہوں, بیڈ شیٹیں اس طرح کر کے. تو عید سے ایک دن پہلے ان کی سب کی بیڈ شیٹیں نئی چینج ہوتی ہیں, اور یہ سارا بس اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح یہ خوش ہو. وہ ماں جس نے عید پہ اپنے بچے کو صبح جگاتی ہے, نئے کپڑے اس بیٹے کو کپڑے پہناتی ہے, تو ٹوپی پہنا کے کہتی ہے صبح عید کی نماز پڑھ کے میرا بیٹا, اور جیسے ہی وہ اندر آتا ہے تو وہ گلے لگاتی ہے دوبارہ کرنے کے لیے. وہ ماں عید والے دن اب ان کا انتظار کرتی ہوگی کہ کاش میرا کوئی بیٹا کوئی گھر سے آئے, دروازہ کھٹکائے. اچھا اس عید پہ تو کوئی نہیں آیا, اس عید پہ کوئی کسی کو ان ماؤں کو ملنے نہیں آیا, کوئی نہیں ملنے آیا. آپ کو ایک بات بتاؤں, کہتے ہیں نا کہ جو یتیم ہو جاتے ہیں نا ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا بہت بڑا ثواب ہے. میں کہتی ہوں یہ سب مائیں یتیم ہیں, یہ یتیم ہے, لیکن
سب کے ہوتے ہوئے اچھا فیملی ممبر بھی جو ہے نا وہ بھی میرا خیال ہے اندھے اور کانوں سے ان کی آوازیں بالکل سکت ہی نہیں ہے. فیملی ممبر میں سے کوئی نیک ہو جائے, وہ یہ دیکھے کہ ہماری فیملی کی عزت جا رہی ہے. اگر اس کا بیٹا نہیں رکھ رہا, بہو نہیں رکھ رہی, یا بیٹی نہیں رکھ رہی, یا داماد نہیں رکھ رہا, تو ہم لوگ اپنے پاس لے ہیں. سب لوگ بے حصے ہیں. اپنا بیٹا ہی اپنا نہیں ہوا, داماد بہو تو وہی اپنے نہیں ہوئے, تو ان سے غیروں سے کیا گلا کریں گے پھر آپ, بس کیا رہ جاتا ہے, بس ختم ہی ہو جاتا ہے. ہم اس سفر میں جتنا کوشش کریں گے آپ کا ساتھ دیں گے. میں اپنی ٹیم کو ادھر ہی بھیجوں گا, اور میں خود بھی کوشش کروں گا آؤں, اور جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے اپنے دوست احباب سے, لوگوں سے, جو آپ کام کر رہی ہے اس کارواں میں, جتنا ہمارا رول ہو سکتا ہے وہ ہم پلے کریں گے. کیونکہ اس ڈر سے بھی اور شرم سے بھی کہ اس ماؤں کا ہم پر حق ہے. ان ماؤں نے بڑی تک و دو کی ہے, ان ماؤں نے بہت ہمارا خیال رکھا ہے, ان ماؤں نے ہمیشہ یوں دعائیں کی ہیں. اگر ان یوں ہاتھوں کے لیے ہم دیکھ لیں, ہم کوشش کریں جو آپ کر رہی ہیں اس کے لیے, تو خیرات تحسین ہے آپ کو. آپ کو غیر امتیاز جو ملا ہے نا وہ صحیح ملا ہے آپ کو. اللہ قبول کرے. ہماری تو پہنچ ہی کسی پہ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. آپ کی پہنچ نہیں تھی, اللہ نے آپ کی طرف خود آپ کی طرف سب کچھ آئے گا انشاءاللہ. اور اس کارواں میں آپ کہیں اکیلی نہیں رہیں گی, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ اللہ بھوکا نہیں سلاتا. بالکل. تو یہ آپ کا جو ایمان ہے نا, یہ آپ کو روکنے بھی نہیں دے گا. بس وسیلہ اللہ بناتا ہے. آج آپ وسیلہ ہیں, کل کوئی اور وسیلہ ہوگا, بس وسیلے بنتے رہیں گے. ایسا ہی. بہت شکریہ. جزاک اللہ آپ کا اتنا ٹائم دینے کا اور ان ماؤں کا ساتھ دینے کا. میں تو ویسے ہی نظر آتی ہوں, یہ تو خیر میں تو ویسے لوگوں کو نظر آتی ہوں, لیکن جو تمغہ اللہ پاک نے, وہ تمغہ جو ہے نا وہ تو ایسے دنیا کا, مجھے کوئی لوگ مبارک دیتے ہیں, میں کہتی نہیں یہ تمغہ ہے میرے لیے, یہ مائیں میرے لیے تمغہ ہے. کیونکہ اللہ پاک نے نا ان کو, یہ دنیاوی تمغے ہیں, وہ جو تمغہ وہ کسی نے دیکھا بھی نہیں, جو آپ روز رات کو سونے سے کسی نے نہیں دیکھا. میں جمعے والے دن کے نیلز کاٹوں, میں ان کی ہائیجین کا خیال کروں, میں ان کو خوش کروں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کون سا ایسا طریقہ ہو کہ یہ وہ ٹائم ہو, وہ لمحہ ہو کہ یہ خوش ہوں, یہ بس خوش ہوں, اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن ان کی خوشی اپنوں کی ہے, یہ ہم تو غیر ہی ہیں نا. یار اکثر ایسی سمجھدار مائیں ہوتی ہیں جو کہ رات کو نہ ڈرتی ہیں کہ میرے کمرے میں کوئی غیر تو نہیں آ گیا, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی نئے آئے ہوئے کو کہ یہاں صرف یہ عورت ہے, یا اسد ہے اکیلا, باقی میرے پورے گھر کو تالا لگ جاتا ہے. خان صاحب میں سب لوگ باہر ہوتے ہیں. میرے گھر میں ہمارے ملنے والا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی ڈرتی ہیں, جو بہت سمجھدار ہوتی ہے نا, کہ میرے کمرے میں کوئی آ تو نہیں گیا. پھر آہستہ وہ یوز ٹو ہوتی ہیں, تو پھر وہ سکون سے سوتی ہیں. شروع میں تو سوتی بھی نہیں ہے بیچاریاں. میں جب سٹارٹ کیا تھا نا تو میں ان کے ساتھ سویا کرتی تھی. وہ ڈرتی تھی کہ کوئی آ تو نہیں گیا, کون آئی ہے. تو میں جلدی ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, نہیں آپا میں ہوں, میں آپ کے ساتھ لیٹی ہوں. کئی سال میں ان کے ساتھ لیٹی ہوں میں. میرے بیٹے کہتے تھے ماں سردی بڑی ہے, اوپر آ جایا کر. میں کہتی تھی آؤں گی میں.